کی تھی، اور میرا یہ کہنا تھا کہ جمعیت العلماء نے تو جو پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا تھا، جس کا اعلان کیا تھا 10 لاکھ انسانوں کے سامنے، اس نے غداری کی، دھوکہ دیا پوری ملت کو۔ اب اگر کوئی نہیں ہے تمہارے پاس قائد، میرا بار بار کہنا تھا کہ مولانا ارشد صاحب سے کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، علم دیا ہے، نام دیا ہے، ماضی دیا ہے، آپ مسلمانوں کی سیاسی قیادت سنبھالیں۔ مولانا ہمیشہ یہ فرماتے رہے کہ بھئی میرا تو سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں۔ دوسرے صاحب جو ہیں جو چچا سے لڑتے رہے تھے اور سب کچھ ان سے چھین لینا چاہتے تھے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ سیاست کی گود میں پلے ہیں، اس کے ہر راز کو سمجھتے ہیں، اس کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں، اس کے سمندر کی غواصی کرتے ہیں۔ اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ الیکشن میں کھڑے ہو سکیں اور جیت سکیں، لیکن اس پوزیشن میں ضرور ہے کہ سیاست کا کھیل کھیلیں اور سیاست کی باتیں کریں، اور اچھے اچھے سیاسی ذہن رکھنے والے اینکروں کو بھی غچہ دے دیں۔ وہ اس بھول میں ہے، اور اس بھول میں وہ اپنوں ہی پر وار کر دیتے ہیں۔ میرے کہنا ہے، تمام مسلمانوں سے یہ کہنا ہے کہ مل کر اپنی قیادت تیار کرو، اور اس کے بعد جتنے بھی مظلوم ہوں، جتنے بھی کمزور ہوں، جتنے بھی پسماندہ ہوں، سب کو ساتھ لو، عزت دو، جو ان کی عزت ان کی قوم میں ہے وہ عزت ان کو عطا کرو، اور آپس میں ملو، حق کے لیے لڑائی لڑو، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو، اور ہر مظلوم کی مدد کے لیے تیار رہو۔ صرف اپنی قوم کو نہ دیکھو بلکہ سب پر نگاہ رکھو۔ یہ کام تمہارا تھا، انسانیت کا سبق تمہیں دیا گیا تھا، پوری ملت، اور ملت نہیں پوری انسانیت کی ذمہ داری تمہیں سونپی گئی تھی۔ اس لیے بہرحال میرا تو یہ کہنا ہے کہ جمعیت کے جو ذمہ دار بنے ہیں، برائے کرم وہ استعفیٰ دے دیں اور وہ کسی اور کو قیادت سونپ دیں جو بات پوری صحیح کہہ سکیں، جم کے کہہ سکیں، اللہ کی ترجمانی کر سکیں، نبی کی ترجمانی کر سکیں، جو ایسی بات کر سکیں ان کے حوالے کر دیں، اور خود اب فکر کریں اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی فکر کریں۔ بہت دن ہو گئی سیاست، بہت دن ہو گئی قیادت، اور یہ قیادت اب چلنے والی نہیں ہے، ایک نئی قیادت کی ملت کو ضرورت ہے۔ یہ وہی اسلام ہے نا جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا سجاد نعمانی صحیح یا حضرت مفتی ابو القاسم نعمانی یا جو بھی ہوں، اینی پورے علماء کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ بیان غلط ہے اور اس کی میں بھی مذمت کرتا ہوں۔ اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم اس طرح کی انتشار کی باتیں کریں اور اختلاف کی باتیں کریں، شیرازہ جس سے بکھر جائے، منتشر ہو جائے، اور یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ وہ قابل آدمی ہیں، باصلاحیت آدمی ہیں، اس میں اللہ نے قیادت کی بہت بھاری جو ہے اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اسی صاحب کے تعلق سے، جس کے بارے میں انہوں نے بیان دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر جمعیت علماء کا ذمہ دار ہونے کے ناطے ان کو اتنا جو ہے غیر ذمہ دارانہ بیان اور انتشار اور اختلاف والا بیان نہیں دینا چاہیے، جس سے پورے ملک میں انتشار پیدا ہو جائے۔ آدمی ہے، ہم نے ہر تنظیم کے ساتھ جڑ کے جو ہے اپنی ملت، اپنے قوم، اپنے ملک کی خدمت کا الحمدللہ ابھی تک اس زندگی میں کام انجام دیا ہے۔ مگر علماء ہند کو، علماء حق کو، علماء دیوبند کو یہ طے کرنا ہے جو حق اور بے باکی اور ابو بکر صدیق، عمر ابن الخطاب کا جو ہے قافلے میں شرکت کا جو ہے دعویٰ کرتے ہیں، سمجھنا چاہیے، وہ چاہے میرا بھائی ہو، چاہے میرا باپ ہو، یا میری جماعت کا ذمہ دار ہو، یا کوئی بھی ہو، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اول تو یہ بات غیر مناسب ہے محمود مدنی صاحب کی کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں تال ٹھوک کے جیسے پوری دنیا کے وہی ذمہ دار ہیں۔ پوری دنیا کے وہ جمعیت علماء کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، پورے مسلمانوں کے ذمہ دار مولانا محمود نہیں ہے۔ مولانا محمود مدنی غیر ذمہ دارانہ بیان کوئی پہلی بار نہیں دے رہے، اس سے پہلے بھی مولانا مدنی نے جو ہے اس طرح غیر ذمہ دارانہ بیان دیے تھے۔ کیا لوگوں کو، علماء کو اس بات کو واضح نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مولانا محمود مدنی سمے پر این آر سی کی حمایت کی ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مولانا محمود مدنی نے نظام مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو ریجیکٹ کرنے کی بات کہی ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے ریجیکٹ کیا نظام مصطفیٰ؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مولانا محمود مدنی نے جو ہے مسلمانوں کے دوسرے ملک جو ہے متاثرہ مسلمانوں کو ہندوستان میں نہ آنے کی دھمکی دی ہے کہ نہیں، نو، مجھے کوئی قبول نہیں ہے؟ یہ کیا باتیں ہیں مولانا؟ آپ اتنی بھی، یا تو آپ خائف ہیں، یا تو آپ چاپلوسی میں ہیں، یا تو آپ کسی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔
मैं समझता हूँ छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं समझता हूँ कि तमाम उलमा को ये बातें याद होंगी। तो क्या मौलाना महमूद मदनी पर भी इसी तरह की चीज़ों का ठेका है? मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, उनके अब्बा हैं, वो तो इस तरह की बात नहीं करते। तो मैं तो इन मौलाना महमूद मदनी की जिम्मेदारी से कंडम करता हूँ। मैं मौलाना दे के गैर सियासी आदमी हूँ, हर आदमी की हिंदुस्तान में आज़ादी है, वो अपने अपने तरीके से जिस पार्टी में चाहता जुड़ सकता है, जिसको चाहता है वोट दे। लेकिन मैं मेरे अपने इल्म के मुताबिक, जबकि मैं उनकी पार्टी का ना मेंबर हूँ, ना वोटर हूँ, ना कुछ हूँ, मगर मैं कहता हूँ वो आदमी मोमिन है, मुत्तकी है, और उस आदमी को हमने बारहा लोगों से सुना है, उनकी तहरीरात पढ़ी हैं, उनको देखा है। मैं समझता हूँ कि बाज जो अपने आप को बहुत ही संजीदा परहेजगार समझते हैं, उनसे कहीं ज्यादा आ गए। वो एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ते और क़यादत की सलाहियत अल्लाह ने कूट कूट के रखी है। ठीक है, मौलाना महमूद मदनी को अल्लाह ने खानदानी बस सलाहियतें अता की होंगी, वो खानदानी है, मगर वो खुद से खानदानी होने के साथ साथ खुद सलाहियतों के मालिक हैं असदुद्दीन ओवैसी। मैं उलमा से और लोगों से अपील करूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी को समझें, पहचानें और अपना कायद तय करें, वरना तो कल ऐसा ना हो कि ये भी जो है आपसे जो है छिन जाएं या रूठ जाएं या बैठ जाएं और फिर आपकी आवाज उठाने वाला कोई ना मिले। बस